کہ جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، تمام مفسرین کے نزدیک اس سے مراد ڈاکو لوگ ہیں، تو ان کی سزا ہے یقتلوا او یصلبوا، ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی پہ لٹکایا جائے، ان کے دائیں اور بائیں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ سب سے سخت ترین سزا زنا کے بعد اسلام میں، جو شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے نا یا عورت، تو اس کی سزا تو پتھروں سے مار کے ہلاک۔ اس کے بعد سب سے سخت سزا اسلام میں ڈاکو کی ہے۔ سب سے زیادہ سخت سزا ہے شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے۔ اس کے بعد سب سے سخت سزا ہے ڈکیتی کی، کہ جو دن دہاڑے یا کھلے عام اسلحہ لے کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو چوک پہ لٹکا دو، ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے، اور سولی پہ بھی لٹکا دو ان کو۔ سولی کا مطلب ان کے سینے پہ خنجر مار کے گھمایا جائے گا، یعنی اذیت ناک موت ان کو دی جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں سزا نافذ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ سزا نافذ کرنے والے سب سے پہلے، یعنی یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہی نہ کہیں لٹکے ہوئے ہوں، اس لیے نہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا قانون نافذ ہوتا ہے اور نہ ڈاکوؤں کی سزا ہوتی ہے، تو اس لیے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ سارے ایسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال والسارق، کوئی سیاستدان کا فون نہ آ جائے نا کہ آپ نے مجھے کہا، تو میں کہہ دوں گا بھائی میں نے کہا ہے کہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان اچھوں میں داخل ہیں۔ اللہ نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کے بھی کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو غیر مسلموں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہ یار ایک آدمی نے چوری کی ہے، پیسے چرائے ہیں نا، 5,000 چرا لیے، 10,000، ہاتھ کروڑوں روپے کا، آپ اس کا ہاتھ کاٹ رہے ہو، تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اللہ کا قانون ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے فالو کرنا۔ یہ ہاتھ بنایا کس نے بھائی؟ اللہ نے بنایا۔ تو دیکھیں کچھ حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اول نظر میں سمجھ میں نہیں آتی۔ چوری کرنے والے کے اس جرم کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس نے 20,000 روپے چرائے اور ہاتھ کروڑوں کا کٹ رہا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو 20,000 چرا رہا ہے نا، چوری ایک ایسی چیز ہے انتہائی سہولت کے ساتھ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اور جس گناہ میں سہولت کے ساتھ چسکے بہت زیادہ ہوں وہ گناہ آسانی سے چھوٹتا نہیں ہے، وہ گناہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتا، اس میں انسان توبہ کر کے پھر دوبارہ کرتا ہے، کیونکہ سہولت بہت ہے اور پروفٹ۔ بھیک مانگنے والا سارا دن بیٹھ کے گھماتا رہے گا، دے دو دے دو، کیا 50 روپے 100 روپے ملیں گے اس کو۔ چوری کرنے والا کیا کرتا ہے؟ آپ کی پینٹ میں ہاتھ ڈالا، نکالا اپنی پینٹ میں، گھر جا کے بس گننے کی ٹینشن ہے کہ کتنے آئے، چھکا کتنے کا لگا، اتنے کا لگا، پھر باہر نکلا، کیونکہ چوری کے مواقع انسان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو 100% کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے حکم دیا، دیکھیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں نا، 100 میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پکی توبہ کر لیں، لیکن اسلام نے کیا کہ قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے، 2-4 کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ بھائی یہ جس نے یہ کام کیا ہے نا، گواہوں سے ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کیا کر دو؟ کاٹ دو۔